कीमती वक्त से वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए. And I am also grateful to Dr. Roland and Tony Cook, who have all traveled all the way from Australia to Pakistan. اور میں آج کے اس پروگرام کے جو اغراض و مقاصد ہیں، پہلے آج تک گورنمنٹ آف پنجاب نے جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس چلائے ہیں ان میں کبھی کاٹن کے اگر آپ لسٹ بنانے لگے تو بہت لمبی لسٹ بن جائے گی جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس چلے. گندم پہ بہت کام ہوا، رائس پہ بہت کام ہوا، لیکن یہ پہلا ایک پروجیکٹ ہے جو اتنا کمپریہنسو اور اتنا بڑا، جس میں مینگو کی نرسری سے لے کے اس کی مارکیٹنگ کے تمام پہلوؤں کو اسٹڈی کرنے کے لیے، ان کے اوپر کام کرنے کے لیے، ان کے لیے ذمہ دار کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے جو ایک اتنا بڑا پروجیکٹ بنایا ہے، اور اس پروجیکٹ کی دعوت پہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، تو میں آپ لوگوں کا ایک دفعہ انتہائی مشکور ہوں. پھر اس کے ساتھ ہی جو سب سے ایک آم کے حوالے سے آج کے جو ہمارے سیمینار کا ٹائٹل ہے، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے جو ایکسپرٹس آسٹریلیا سے تشریف لائے ہیں، آپ نے کسی بھی زبان میں کوئی بھی بات پوچھنی ہے، کوئی بھی آپ کو آم کی پروڈکشن کے بارے میں یا اس کے ٹاپک کے ہٹ کے بارے، اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کسی قسم کی آپ کی کوئی مطلب انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، تو آپ کوئی بھی زبان میں بولیں، انشاءاللہ ان کو ٹرانسلیٹ کر کے مطلب جو بھی ایک ٹرانسلیٹر بتائے گا اور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. کئی دفعہ ہمارے یہ جو آم کی اگر تاریخ دیکھیں تو بزرگوں سے پتہ نہیں کچھ 4000. I would like first of all to thank you all for coming along today, because without the gentlemen in this room there would be no mango industry. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے. اگر آپ لوگ یہاں نہ ہوتے تو شاید ہم یہ اتنا اچھا ایک سیمینار ارینج کرنے میں کامیاب نہ ہو سکتے. So this morning I have been asked to talk about pruning and the role of pruning in relation to dormancy and ongoing towards the final production or yield that we will get as a result of our pruning. آج جو ان کو ٹاپک ہم نے دیا ہے وہ پروننگ اور ڈورمنسی کا ہے، لیکن ان سب کا رول، ان سب کا کردار آخر میں جا کے جو ایک اچھی پیداوار کے لیے ہے یا ایک اچھی اور عمدہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کام کرنے چاہیے، یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. And around the walls you can see some key points that we will be talking about through this presentation. اگر آپ اپنے سائڈوں والی دیواروں پہ دیکھیں تو وہاں کچھ اہم نکات بینر کی شکل میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہی سب ہماری پریزنٹیشن کے اندر بھی شامل ہوں گے. So I would first of all like to start with an introduction about the Australian situation, so I can explain how I might be qualified to talk about pruning mangoes in Pakistan. سب سے پہلے وہ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں گے، آسٹریلین مینگو کس طرح کے ہوتے ہیں، کیسے کارڈز ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بتائیں گے کہ وہ کون سا علم تھا جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہیں کہ آپ کے ساتھ پروننگ کے اوپر بات کر سکیں. Next slide. This slide demonstrates where both Pakistan and Australia fit in world production. اس سلائیڈ میں دنیا کی ٹوٹل جو آم پیدا ہوتا ہے اس کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ آم جو ہے 44% وہ انڈیا سے پروڈیوس ہوتا ہے، اور 1.15 آسٹریلیا سے، جبکہ پاکستان سے 3% آم پیدا ہوتا ہے ساری دنیا کی کل پیداوار کا. So this highlights that the two علی پور ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے میرے والد صاحب مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ جی یہ ورائٹی لے کے آؤ، یہ لگاؤ، کیوں کہ مجھے پسند ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ باغ آپ نے اپنے لیے لگایا کہ بیچنے کے لیے لگایا ہے؟ اگر بیچنے کے لیے لگایا تو وہ ورائٹیاں لگائیں جو لوگوں کو پسند ہیں، جو بک سکتی ہیں. تو اسی طرح ان کی جو پوری
سارا سسٹم ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ ہم نے کوالٹی کی چیز اپنے خریدار کی خواہش اور اس کے ٹیسٹ کے مطابق ہم نے پیدا کر کے اس کو دینی ہے، نہ کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اور اپنی مرضی کو آگے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ آسٹریلیا کے اندر لیبر کی شارٹیج ہے، کام کرنے والے افراد کی، مزدوروں کی بہت شارٹیج ہے، اس کی وجہ سے ان کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ میکانائزڈ ہے، مشینری کا رول بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ وہاں آم کی جو پکنگ ہے، جو توڑنا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ مشینری کا رول ہے۔ آم کی جو کٹائی اور چھدرائی یا پروننگ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ مشینوں کا عمل دخل ہے۔ آم کی پیکنگ جو ہے اس کے اندر مشینوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ تو جبکہ ہمارے ہاں افرادی قوت لوگ موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سارا سلسلہ بغیر مشینوں کے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ ہے اریگیٹڈ۔ ان کے ہاں جو اریگیشن ہے وہ بہت زیادہ کنٹرولڈ ہے، وہ پودے کی ضرورت کے مطابق باقاعدہ میئر کر کے ناپ کے کہ کتنا پانی اس وقت دینا چاہیے اس حساب سے پانی لگاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ جب پانی آیا تو نکا کھول دیا اور اتنا بڑا تالاب بنا دیا کہ بے شک اس میں نہاتے رہو 10-15 دن، اور اتنا پانی کھڑا کر دو کہ پانی وہاں کھڑے کھڑے کالا ہو جائے اور جائے کہیں نہ۔ پھر دوسری ایک چیز جو اس میں مینشن نہیں ہے، ہمارے ہاں جب ہم آم کی فصل کے ساتھ دوسری فصلیں لگا لیتے ہیں تو ہمارا فوکس، ہمارا جو ٹارگٹ ہے یا ہمارا آبجیکٹو جو ہے، مقصد جو ہے وہ فصل بن جاتی ہے، اس کو پانی لگانا ہوتا ہے۔ آم کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم پانی لگا دیتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم بڑے آرام سے، ہمارے دوست، ہمارے احباب southern growing areas, they only have 2.5 months between harvest and the winter, which brings on the dormancy period. So our approach is to get the vegetative flush happening as quickly as possible after harvest. So the mango farmer will finish his harvest and the pruning contractor will knock on his door that day and he will then go and prune the trees. The farmer will then fertilise within 1 week to encourage the growth to come out. So we normally have enough time. From my understanding of the situation in Pakistan, I believe that there is enough time between harvest and your winter to get vegetative flush in this area and before the dormancy period occurs. ان کا سوال یہ تھا کہ آسٹریلیا میں پھل چننے کے عمل کے بعد سے لے کے ڈورمنسی یا خابیدگی شروع ہونے کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ بعض دفعہ 4 مہینے ہوتے ہیں اور بعض علاقوں میں صرف 2 مہینے ہوتے ہیں، کیونکہ ہارویسٹنگ کے بعد، پھل چننے کے بعد جب سردی شروع ہو جاتی ہے اس سے پہلے تک پودا اپنا ایک شاخیں نکال لیتا ہے، جیسی سردی آتی ہے تو وہ خابیدگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان